الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في موضع آخر والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. محترم बुजुर्गों, दीनी मिली भाइयों, माँ और बहनों, जुमा का महमूद मसऊद और मुबारक दिन है और मुसलमानों के लिए ईद और खुशी का दिन है। मेरे इस्लामी भाइयों, हमारे प्यारे रसूल नबी अरबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक तू बुलंद अखलाक का मालिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے بارے میں یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، رسالت سے سرفراز کیے جا چکے تھے، کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان ملا چکے تھے۔ ایسے وقت میں آپ کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ کفار و مشرکین میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بلند اخلاق کے مالک نہیں ہیں، آپ اخلاق و کردار سے عاری و خالی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا، اور کیسے آپ کے اخلاق بلند اخلاق کا انکار کرتے، جبکہ وہ خود ہی آپ کو صادق و امین کہتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں اور سچے ہیں، اور اسی صادق و امین کی بنیاد پر مکہ مکرمہ میں حجر اسود کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا، اور خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور 4 کونے کو 4 لوگوں کو پکڑا دیا تاکہ اس مقام تک پہنچ جائے جہاں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کیسے تسلیم نہ کرتے جب ہر طرف سے آپ کی دشمنی ہو رہی تھی، آپ کو مارنے کاٹنے کا عزم ہو رہا تھا۔ کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائے یا آپ کی گردن پیش کرے تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ایسے سخت حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں۔ مکہ والے تمام تر دشمنیوں کے باوجود آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ہے تو یہ امانتیں امانت داروں کے پاس کیسے جائیں، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا جب صبح ہو جائے گی تو ان امانتوں کو صاحب امانت کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تم بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانا۔ مکہ سے مدینہ تک کا راستہ تقریباً 500 کلومیٹر ہے۔ اتنے فاصلے کو طے کرنے کے لیے اس زمانے میں تیز رفتار گاڑی نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا۔ آپ نے اونٹ سے اس رفتار اس مسافت کو طے کیا، اور مسافت طے کرنے کے درمیان بہت سارے واقعات پیش آئے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، قریب تھا کہ آپ پر حملہ کر دے یا آپ کو گرفتار کر لے، لیکن حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی تھی، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ سراقہ بن مالک بن جوشم کے گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھس گیا، اس نے ترکے سے تیر نکالی کہ آیا یہ ہم دوبارہ جائیں یا نہ جائیں، آگے بڑھے یا نہ بڑھیں۔ پھر تیر نکلی کہ نہیں آگے نہ بڑھو، لیکن 100 اونٹ کی لالچ تھی، آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے پاؤں گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھس گیا، پھر ایک بار اس نے کوشش کی، تیسری بار، اور تیر ترکشی نکلا کہ آگے مت بڑھو، لیکن اس نے پھر کوشش کی اور پھر پاؤں زمین میں دھس گیا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت اوپر والے کی جانب سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم نے کہا کہ اللہ کے رسول میں واپس جاتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے ایک نامہ لکھ دیجیے، خط لکھ دیجیے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیصر کسریٰ کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا اور وہ کنگن بھی ہاتھ میں آیا مال غنیمت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن ہوگا، اگرچہ سونے کا کنگن یا سونا پہننا
مسلمانوں کے لیے حرام ہے، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کنگن کو سراقہ بن مالک بن جوشم کے ہاتھ میں ڈالا اور پھر نکال لیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسلامی تعلیم اور اسلامی تبلیغ اور اسی طرح سے بہت سی چیزوں میں اس کا تعلق اسلام سے، ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، طائف میں گئے، آپ پر حملہ ہوا، آپ کو آواشوں بدماشوں نے مار مار کر زخمی کر دیا اور آپ کا خون آپ کے جوتے میں جم گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں آپ نے کچھ کھایا پیا اور آگے کا سفر طے کرنے لگے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جب ہمارے پیارے رسول نبی عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سہنا پڑا، تو ہم تو اسلام کے ماننے والے ضرور ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے اور ہمارا وہ عمل نہیں ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بااخلاق و باکردار تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آپ کی 10 سال تک خدمت کی، وہ کیا کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بلند اخلاق کے حامل تھے، بلند اخلاق والے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات سے دنیا واقف تھی اور آپ بھی واقف تھے اور دوست اور دشمن سبھی واقف تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ آپ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، اخلاق سے پیش آتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فوجی مدینہ منورہ سے نکلے اور نجد کی سرحد کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ان لوگوں نے، ان فوجیوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا، ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام ثمامہ بن وثال تھا۔ وہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، نجد کا رئیس تھا اور بہت ہی مالدار انسان تھا۔ وہ یمامہ سے، وہ نجد سے کیوں نکلا؟ عمرہ کرنے کے لیے نکلا، مکہ مکرمہ جا رہا تھا، راستے میں گرفتاری ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں صحابہ کرام نے اس کو پیش کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربطوہ بسارۃ من سوار المسجد، اس کو مسجد نبوی کے کھمبوں میں سے کسی ایک کھمبے میں باندھ دو اور دیکھو اس کے کھانے پینے کا اور اس کے رہنے سہنے کا اور دوسری چیزوں کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہو، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور کوئی اذیت نہ پہنچاؤ، بلکہ کھانا پینا دودھ وغیرہ سب فراہم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ شخص اسلام کا بھی دشمن تھا، مسلمانوں کا بھی دشمن تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن تھا، لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مائندہ گیا تماما بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا میرے بارے میں کیا نظریہ ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اور عندی خیر، کہا کہ میرا حال بہتر ہے، میں آپ کے بارے میں حسن گمان اور اچھا گمان رکھتا ہوں۔ ان تقتلنی تقتل زیادہ من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَصِلْ مِنْهُ وَشَيْءٍ۔ کہا کہ ثمامہ نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے تو ایک ایسے انسان کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ اس پر انعام و احسان کریں گے
تو ایک ایسے انسان پر احسان کریں گے جو آپ کے احسان کو تا قیامت فراموش نہیں کر سکتا، بھول نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ کر چھوڑ دیا۔ ایک دن پھر دوسرے روز اس کے پاس آئے تو کہا ماں عندک یا ثمامہ، ثمامہ میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تم کیا سوچتے ہو؟ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا عندی خیر، میرا حال بہتر ہے۔ اور پھر کہا ما قلت لک، میں وہی کہوں گا جو میں نے پہلے کہا ہے، ان تنعمتنی علی شاکرین، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے انسان پر احسان کریں گے جو آپ کے احسان کو عطا قیامت فراموش نہیں کر سکتا۔ میرے اسلامی بھائیو، 2 روز ہو گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 روز، دوسرے روز آئے تو بھی اس نے جواب دیا۔ پہلے روز نے کہا تھا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے انسان کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، آپ کے صحابہ کرام اور ماننے والوں نے کوئی بدسلوکی نہیں کی، اور اس نے اخلاق سے پیش آئے، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، دودھ وغیرہ دیا اور تمام سہولتیں فراہم کی ہیں، تو اسے کچھ امید بندھی کہ اب شاید میرا قتل نہ ہو۔ دوسرے روز کہا ان تنعمتنی علی شاکرین، اگر آپ مجھ پر انعام کریں گے، احسان کریں گے تو ایک ایسے انسان پر احسان کریں گے جو آپ کے احسان کو تا قیامت فراموش نہیں کر سکتا، تا حیات بھول نہیں سکتا۔ چھوڑ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم كان بعد الغد، پھر تیسرے روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن وصال سے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، تم کیا سوچتے ہو؟ قال عندي خیر، میرا حال بہتر ہے، اچھا ہے۔ ما قلت لک، میں وہی کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں، ان تنعمتنی علی شاکرین، اگر آپ مجھ پر انعام و احسان کریں گے تو ایک ایسے انسان پر احسان کریں گے جو آپ کے احسان کو تا قیامت فراموش نہیں کر سکتا۔ میرے اسلامی بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ثمامہ بن وصال 3 روز رہے، 3 روز کھاتے پیتے رہے، اور انہوں نے قریب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماننے والے کتنی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو آپ کے بارے میں بڑا بدگمان تھا اور میرا نظریہ تو بہت ہی مخالف تھا، اور ایسا ہوتا بھی ہے جب انسان کسی سے قریب نہیں آتا ہے تو بدگمانی کا شکار ہوتا ہے۔ تیسرے روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اطلقوا ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، رہا کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اسلام میں قرآن کریم نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، زور و جبر سے آپ کسی کو اسلام کا قائل نہیں کر سکتے، کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے۔ ثمامہ بن وصال کو چاہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو حکم دیتے اور ان کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیے آپ کا اخلاق، قرآن کریم نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز تھے، آپ بلند اخلاق کے مالک۔ کہا چھوڑ دو ثمامہ کو، اطلقوا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب ثمامہ آزاد ہیں، جہاں چاہیں جائیں، چاہے اپنے شہر یمامہ کی طرف چلے جائیں، چاہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں، چاہے روئے زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں، کوئی سروکار نہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوراک دے دی تھی اور اسلام سے اتنا متاثر ہوئے تھے کہ بغیر اسلام قبول کیے ہوئے جا نہیں سکتے تھے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کہا اسلام لانے کے لیے، انہوں نے یہ کہا چھوڑ دو ثمامہ کو، آزاد ہیں۔
ثم انطلق الى نخل قریب من المسجد. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ثمامہ بن وسال مسجد نبوی کے قریب ایک باغ میں داخل ہوئے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، اس میں داخل ہوئے. کیا کیا؟ فاغتسل، غسل کیا، پاکی حاصل کی. ثم آتا الى المسجد، پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد نبی میں آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو کل تک آپ کی رسالت کا انکار کرتا تھا اور آپ کی نبوت کا انکار کرتا تھا، وہ آج آپ کی رسالت کا قائل ہو رہا ہے. جو کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل نہیں تھا، جو اسلام کی سچائی کا قائل نہیں تھا، صداقت کا قائل نہیں تھا، وہ آج اسلام کی صداقت کا اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو رہا ہے. کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر ثمامہ بن وسال نے کہا کہ اللہ کے رسول انی اريد العمرہ، میں گھر سے اس لیے چلا تھا کہ میں عمرہ کے لیے جاؤں. فماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں عمرہ کے لیے جاؤں یا گھر واپس چلا جاؤں، یا نجد کی طرف چلا جاؤں، اپنے ملک یمامہ کی طرف چلا جاؤں؟ فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے پر ثمامہ بن وسال کو بشارت دی اور کہا کہ جاؤ عمرہ کر لو. ثمامہ بن وسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو ناپسند کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو ناپسند کرتے تھے، مدینہ منورہ کو ناپسند کرتے تھے. کیا بیان دیا انہوں نے؟ واللہ ما کان من لا ما کان علی الارض وجہ، واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض لی من وجہک فاصبح وجهک احب الوجوہ الی، واللہ ما کان من دین ابغض لی من دین فاصبح دینک احب الدین الی، واللہ ما کان من بلد ابغض لی من بلد فاصبح بلدک احب البلاد الی. کہا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جو آپ سے برا ہو میرے نزدیک، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ کا چہرہ میرے نزدیک محبوب ترین چہرہ ہو گیا، آپ کی زیادہ شخصیت محبوب ترین شخصیت ہو گئی. یہ کیوں ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پہ، صحابہ کرام کے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر. ثمامہ بن وسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گئے گزرے آدمی نہیں تھے، نجد کے رئیس تھے، یمامہ کے سردار تھے، اور بہت ہی مالدار انسان تھے. اور ایسا انسان جہاں بھی رہے گا، سردار قسم کا انسان، وہ مشاہدہ کرے گا، دیکھے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا ویوہار کیسا ہے، ان کا عادات و اطوار کیسے ہیں، ان کا سلیقہ طریقہ کیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ یہ بھی دیکھا کہ ایک دوسرے کا ویوہار کتنا عمدہ اور پیارا ہے، میل و محبت کا طریقہ ہے، اور ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھا تو سوچا انہوں نے کہ واقعی اسلام دنیا کا محبوب ترین دین ہے اور آپ کی شخصیت محبوب ترین شخصیت ہے. تو کہا کہ روئے زمین پر کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو آپ سے زیادہ میرے نزدیک محبوب و پیاری ہو. اور کہا واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، کہا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین ایسا نہیں تھا جو آپ کے دین سے زیادہ برا ہو، لیکن آج آپ کا دین یعنی مذہب اسلام سب سے محبوب ترین دین ہو گیا. جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ثمامہ بن وسال نے بھی اعتراف کر لیا کہ دین حقیقت میں اسلام ہی ہے، اور کہا کہ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی، اللہ کی قسم کوئی شہر میرے نزدیک مدینہ سے برا شہر نہیں تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مدینہ سے زیادہ پیارا کوئی شہر میرے نزدیک نہیں ہے، مدینہ سے زیادہ اچھا کوئی شہر میرے نزدیک نہیں ہے.
سما بن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے رواں دواں ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکہ کے جوانوں کی تلواریں نیام سے نکل گئیں اور کہا کہ ایسا کون ایسا جری انسان ہے جو مکہ کے اندر اسلامی تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہو رہا ہے اور جو ہمارے آبا و اجداد کا تلبیہ تھا وہ چھوڑ رہا ہے۔ بڑے بزرگوں نے دیکھا کہ یہ تو سما بن وصال ہے، جوانوں کو منع کر دیا آگے قدم مت بڑھانا، اگر تم نے سما بن وصال کو تکلیف پہنچائی تو تمہارا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا اور تمہاری تجارت فیل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ سما بن وصال آگے بڑھتے ہیں تو کسی کہنے والے نے کہا سبوتا کیا آپ بے دین ہو گئے ہیں؟ آپ نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ کہاں میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، میں سابی نہیں ہوں، میں بے دین نہیں ہوں، میں نے ہوش گوش کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھ کے ساتھ دے کر اور پڑھ کر میں اسلام میں داخل ہوا ہوں، اور اسلام ایک اعلیٰ مذہب ہے، بہترین مذہب ہے، اس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں ہے۔ اور وہیں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے کہا اقتصادی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ مکہ کے اندر رہتے ہوئے اتنی جرأت تھی ان کے اندر، اس لیے کہ اسلام کے سپاہی بن گئے تھے۔ کہا کہ خدا کی قسم مکہ سے یمامہ سے مکہ میں کوئی بھی دانہ کوئی غلہ سپلائی نہیں ہو سکتا ہے۔ سے معلوم ہوا کہ غلہ یمامہ سے آتا تھا مکہ میں، اور مکہ والے بھوک سے بلبلا اٹھے، تڑپ اٹھے۔ اب کیا ہوگا؟ ان کو وہ وقت یاد نہیں آیا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کیا تھا اور سماجی بائیکاٹ کیا تھا، اور بچے بلبلاتے تھے، روتے تھے، بڑے روتے تھے، تو اسے ہوش نہیں آیا۔ کہا مکہ والوں نے دیکھا کہ تم مکہ والوں کا برا حال ہو جائے گا، انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا انک تأمر بصلۃ الرحم، آپ کے اسلام میں تو صلہ رحمی کا حکم ہے، آپ لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ مل جل کر دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتے ناطے کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ صحیح کہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہیں، اسلام کی سچائیت کا اعتراف کرتے ہیں اور وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، رسول کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پہلا خطبہ سنا تھا وہ یہ تھا، کیا یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، واتموا الطعام، بھوکوں یتیموں بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتے ناطے کو جوڑنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بگاڑ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ میٹھی نیند سے سو رہے ہوں، کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تو اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارے اسلام کا پیغام۔ لوگوں کے ساتھ شفقت کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کرو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو کفار مکہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا انک تأمر بصلۃ الرحم، آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کے ماننے والے خادم ثمامہ بن وصال نے ہمارے اقتصادی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ مکہ کی طرف یمامہ سے گیہوں سپلائی نہیں ہو سکتا، غلہ سپلائی نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن وصال کو لکھا، اپنے خادم اپنے صحابی کو لکھا کہ مکہ میں جس طرح اسلام لانے سے پہلے غلہ سپلائی کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی غلہ سپلائی کرو، اقتصادی ناکہ بندی کا اعلان نہ کرو، یہ اسلام ہے۔
الاسلام خود محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے لوگو ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ رحیم و کریم نہ ہوتے، آپ کے اندر رحم والا دل نہ ہوتا، جذبہ نہ ہوتا، تو آپ اپنے خادم ثمامہ بن اسال کو کہتے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، تم یمامہ سے گیہوں کا دانہ اور غلہ سپلائی نہ کرنا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ دوسروں کے لیے بھی مہربان تھے، اپنوں کے لیے بھی مہربان تھے، دوسروں کے لیے رحمت تھے، اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے، بڑوں کے لیے بھی رحمت تھے، بچوں کے لیے بھی رحمت تھے، سب کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اسلام کی تعلیم کو عام کریں، محبت کی تعلیم کو عام کریں، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اسلامی ویوہار کریں۔ آج اس ملک میں جو ہو رہا ہے وہ ہماری اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام تو پیار اور محبت کا مذہب ہے۔ ہم اس ملک میں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ناگرکتا ثابت کریں، اپنی شہریت ثابت کریں، اپنے مکان کے کاغذات دکھائیں، آدھار دکھلائیں، ووٹر آئی ڈی دکھلائیں، اور یہ دکھلائیں اور وہ دکھلائیں۔ یہ کہاں کی بات، یہ کہاں کا انصاف ہے جو بس انسان رہتا چلا جائے اور شہری ترمیم بل کے ذریعے سے جو یہاں کے نہیں ان کو یہاں پناہ دی جائے گی، ان کو یہاں کی ناگرکتا دی جائے گی، ان کو یہاں کی شہریت دی جائے گی۔ یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ یہاں سے بسا بس رہتے چلے آ رہے ہیں ان کو نکالا جائے اور جو یہاں نہیں ہے ان کو رکھا جائے۔ یہ کون سا قانون کہتا ہے، کون سا دھرم کہتا ہے، کون سا طریقہ کہتا ہے، کون سا وتیرہ کہتا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کی تعلیم پر عمل کریں۔ ایسے وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، توبہ اور انابت کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ آج ہمارے اندر یہ سب چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، مسلمانوں میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے کہ پاک پروردگار سے تعلق اور ربط رکھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، توبہ اور انابت کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع و فرما بردار بن جاؤ، اس کے تابع اور فرما بردار بن جاؤ۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت میں رکھے، وہاں شہر کو نشاندہی گہوارہ بنا دے، پوری دنیا کو نشاندہی گہوارہ بنا دے، ہماری عزت و آبرو کی، ہمارے مدارس کی، ہماری مساجد کی اور ہمارے بچوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم مسلمانوں کی دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر اور ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر.